اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن کی زندگی کے ویسے تو بہت سارے واقعات قابل توجہ ہیں، بلکہ پوری سیرت ان کی قابل توجہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان بطور خاص اہل سنت کے درمیان بڑے عجیب انداز سے مشہور و معروف ہیں، لہٰذا اس کی تفصیل ذرا سا بیان کرنا ضروری سمجھا گیا. خصوصاً جو امام حسن نے امیر شام سے صلح کی تھی، تو امام حسن کی صلح کے بارے میں جو کچھ عام مسلمانوں کے درمیان خاص طور پر برادران اہل سنت کے ہاں جو ایک روایت مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یعنی امام حسن مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو جو حاکم شام اور امام حسن کے درمیان جو صلح ہوئی ہے، یہ بالکل پیغمبر کے حکم کے مطابق ہوئی ہے، یعنی پیغمبر نے پہلے ہی سے بیان کر دیا تھا، لہذا اگر یہ صلح ہوئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. یہ شیعہ حضرات ہیں جو بلا وجہ اعتراض کرتے رہتے ہیں امام حسن کی صلح کے بارے میں، ورنہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا تھا بے عینہ ہی وہی ہوا ہے، لہذا اس میں کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں کچھ باتیں قابل توجہ ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ روایت ہمارے یہاں یعنی اہل تشیع کے یہاں یہ والی روایت تسلیم نہیں کی جاتی ہے، اس کو نہیں مانا جاتا ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ روایت ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن مسلمان جو مانتے ہیں اس میں بھی ذرا سا قابل توجہ ہے کہ پیغمبر نے اگر یہ روایت ارشاد فرمائی بھی ہوتی تو اس میں دیکھنا پڑتا کہ پہلے تو لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. صلح کا مطلب کیا ہے کہ صلح سے پہلے کوئی جھگڑا چل رہا تھا، کوئی اختلاف چل رہا تھا، بلکہ جنگیں چل رہی تھیں. تو ان جنگوں کے نتیجے میں، ان اختلافات کے نتیجے میں، ان آپس میں تنازعات کے نتیجے میں بالآخر ایک نتیجے پر پہنچے جس کو ہم صلح کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی جھگڑے نہیں ہوئے، پہلے کوئی جنگیں نہیں ہوئی ہیں، پہلے کوئی اختلافات نہیں ہوئے. نہیں، یہ حاکم شام نے اختلافات تو امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر دیے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد پھر امام حسن سے اس سے بڑھ کر اس نے اختلافات کیے تھے، اور اس سے بڑھ کر جنگوں کی تیاریاں کی تھیں، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے گاؤں پر اور دور دراز کے علاقوں پر حملے کیے تھے. لہذا باقاعدہ امام حسن نے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لشکر بھی ان کے ساتھ جا کے مل گئے اور امام حسن سے انہوں نے غداری کی، لیکن بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو جنگیں ہو چکی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن نے پیغمبر کی حدیث کے مطابق فقط صلح کر لی ہے. یہ نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث کے مطابق اگر صلح کی ہوتی تو جنگ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ یہ اختلافات اتنے کیوں ہوتے؟ اتنی پریشانیاں کیوں ہوتی؟ یہ اختلافات اور جو جنگیں ہوئی ہیں یہ بتا رہا ہے سب کچھ کہ یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ قتل و غارت گری، یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قتل و غارت گری کرنا، یہ اتنا خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ صلح کریں. تو حالات پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ حاکم شام تھا. لہٰذا حاکم شام کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ اپنی جگہ پر مجرم ہے اور مجرم رہے گا، اس کو کسی صورت میں بری الذمہ قرار نہیں دیا سکتا. تو پہلا پہلو تو یہ ہے کہ لفظ صلح استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کچھ جنگیں ہوئی ہیں، کچھ اختلافات ہوئے ہیں. اس کے بعد آ جائیے کہ پیغمبر کی یہ حدیث اگر مسلمان مانتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو کیا اس کا یہ پہلو ہے کہ بھائی پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا لہٰذا یہ صلح تو ہونی تھی؟ اگر صلح نہ ہوتی تو معاذ اللہ پیغمبر جھوٹے پڑ جاتے، لہٰذا یہ صلح ہوئی ہے، جو پیغمبر نے کہا تھا اس کے مطابق ہوئی ہے. اگر یہ صلح نہ ہوتی تو معاذ اللہ پیغمبر جھوٹے بن جاتے. جبکہ پیغمبر کو عربوں نے صادق کا لقب دیا تھا، امین کا لقب دیا تھا، تو پیغمبر تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو اب اگر یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا لہذا صلح ہوگی، یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے، تو یہ فقط اسی روایت کے حوالے سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟
باقی روایتوں کے حوالے سے بھی پھر اسی طرح کا نتیجہ نکالنا چاہیے۔ باقی روایتیں کون ہیں؟ مثلاً پیغمبر نے عمار یاسر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب عمار یاسر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے تو مسجد نبوی کی تعمیر میں وہ 2 پتھر اپنے سر پر لے کر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ عام مسلمان 1 پتھر اٹھاتا تھا، عمار یاسر 2 پتھر اٹھاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 1 پتھر میں اپنی جانب سے اٹھاتا ہوں اور 1 پتھر میں پیغمبر کی جانب سے اٹھاتا ہوں۔ یعنی پیغمبر سے اتنی محبت تھی کہ ایک پتھر وہ پیغمبر کی طرف سے اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے شرارت کی اور شرارت کیا، مذاق کیا ایک طرح سے، کہ عمار یاسر کے سر پر 2 پتھر رکھنے کے بجائے 3 پتھر رکھ دیے، اور 3 پتھر لے کے جو عمار یاسر چلے تو بہت ڈاما ڈول ہو کے ڈگمگا کے چلے، ایسے کہ ابھی گرے اور ابھی گرے، اور پھر وہ پتھر تو لا کے اپنی جگہ پر رکھ دیے، مگر پیغمبر سے آ کے شکایت کی کہ دیکھیے مسلمان میرے ساتھ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر نے عمار یاسر سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے عمار، یہ تجھے نہیں مار سکتے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس وقت تو امیر المومنین کے لشکر میں ہوگا، اور وہ باغی گروہ جو قتل کرے گا اس کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، مگر وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ عمار کو پیغمبر نے یہ بشارت دی تھی کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی بات جو پیغمبر نے کی تھی، عمار یاسر کو بشارت دی تھی، اگر یہ واقعہ نہ ہو تو پیغمبر جھوٹے پڑ جائیں گے معاذ اللہ۔ تو اگر یہ واقعہ ہوا تو اس میں حاکم شام کا کوئی قصور نہیں تھا، حاکم شام کے لشکر والوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، پھر تو وہ بالکل بری الذمہ ہو گئے۔ یعنی اس طرح سے اگر ہم فیصلہ کرنے لگیں امام حسن کی صلح کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی گناہ گار نہیں ہے، کوئی بھی خطا کار نہیں ہے، ہر آدمی جو کام کر رہا ہے وہ پیغمبر کے کہنے کے مطابق کر رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جناب عائشہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا۔ جناب عائشہ کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا تھا، جب اپنی ازواج کے درمیان پیغمبر کھڑے تھے تو اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میری ایک زوجہ پر ماء الحوب کے کتے بھونکیں گے، وہ ایک لشکر میں ہوگی اور وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے گی کہ جس کو ماء الحواب کہا جائے گا، ماء الحوب یا ماء الحواب۔ اب یہ اس کے تلفظ میں ذرا اختلاف ہے کہ اس کا تلفظ کیا بنے گا، لیکن جو بھی تلفظ بنتا ہو اس جگہ کا نام ہے ماء الحوب یا ماء الحواب۔ وہاں پر پہنچے گی میری یہ زوجہ تو اس مقام کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ یہ پیغمبر نے کہا تھا کہ واقعہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب ایسا ہوا، جب امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ آیا تو ایسی صورت میں جناب عائشہ جنگ جمل میں شامل ہوئیں، اور وہ بہت بڑا اونٹ تھا جس پر بیٹھ کے جناب عائشہ آئی تھیں۔ جناب عائشہ جب اس منزل پر آئیں اور وہاں کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تو جناب عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس جگہ کو ماء الحوب کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ کہا جناب عائشہ نے کہا کہ مجھے واپس پھیرو، مجھے واپس جانے دو، مجھے واپس جانے دو، اس لیے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی تھی کہ میری ایک زوجہ پر ماء الحوب کے کتے بھونکیں گے۔ ساری بشارت پوری ہو گئی، سارا معاملہ پورا ہو گیا۔ تو اگر ماء الحوب کے کتے نے بھونکا اور اس جگہ تک یہ پیغمبر کی زوجہ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیغمبر نے کہا تھا اس کے مطابق ہو گیا، اس میں جناب عائشہ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر مسلمان اس وقت جناب عائشہ کو خطاوار کیوں کہتے ہیں کہ جناب عائشہ سے خطا ہو گئی؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کام غلط تھا۔ تو کسی بھی حدیث کو اس سانچے میں ڈھال دینا کہ بھئی پیغمبر نے کہا تھا لہٰذا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پیغمبر جھوٹے پڑ جاتے، یہ مسلمانوں کو احمق بنانے کا طریقہ ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، بنو امیہ کی حمایت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اور ان کے گھرانے والوں کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس تکلیف کو بھی جائز اور حلال سمجھ لیا جائے۔ اس حد تک اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس حد تک اپنے آپ کو کسی طرح سے پیغمبر کی مخالفت میں پیش نہ کریں۔ اور یہ فقط معاملہ پیغمبر کا نہیں ہے، خود قرآن کا بھی ہے
جہاں قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان کے بارے میں، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو شیطان تو ہے کھلا ہوا دشمن، اور اس نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، کہ میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اب اگر شیطان گمراہ کر رہا ہے تو بھائی اس میں شیطان کا کیا قصور ہے؟ تو پروردگار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان گمراہ کرے گا، لہٰذا پروردگار نے کہہ دیا تو شیطان کو تو گمراہ کرنا ہی تھا، تو اس میں شیطان کا کیا قصور ہے؟ تو اگر اس طرح سے روایتوں کی تعویل کرتے رہیں گے تو مسلمان یقیناً ہلاکت میں پڑ جائیں گے، اور میری پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مسلمانوں کو ہلاکت سے بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد